السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک نام رافع ہے، یعنی وہ ذات جو مومن کو بلند مقام عطا فرماتی ہے. اور بلند مقام کس طرح ملتا ہے؟ یہ ایک مومن کو اس کے نیک اعمال بجا لانے اور اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے انسان کو بلند مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اس طرح فضل فرماتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان بعض دفعہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جو اس کے اولیاء اور خاص بندے ہوتے ہیں ان کو مزید اپنے قریب کر کے ایک خاص قرب کا مقام دے کر مزید بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور بعض کو انبیاء کا درجہ دے کر اپنی خاص تعلیم کے ذریعے سے بلند مقام عطا فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ اسی کی طرف پاک کلمہ بلند ہوتا ہے اور اسے نیک عمل بلندی کی طرف لے جاتا ہے. اس آیت کے جو میں مختصر اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، لیکن اس کے بھی اس حصے کا کہ والعمل الصالح یرفع کے ضمن میں لین ایک لغت کی کتاب ہے جس نے بہت ساری لغات سے مطالب اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ نیک اعمال کو وہ قبول کرے گا، یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ نیک عمل تعریف کا موجب بنتے ہیں، یا نیک عمل ہی اعلیٰ مقام کے حصول کا ذریعہ ہے. اور نیک عمل کے بغیر انسان کی بات قبول نہیں کی جائے گی. بس اللہ تعالیٰ رافع ہے لیکن ساتھ ہی قادر بھی ہے. وہ جس طرح چاہے کسی کو بلند مقام عطا فرما سکتا ہے
یا انعام سے نواز سکتا ہے، لیکن اس نے یہ عمومی طور پر اصول مقرر فرما دیا کہ والعمل الصالح یرفع، اور نیک عمل بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی طاقت سے ان کو خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے۔ جو اعمال بجا لانے والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کو اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے، اور انبیاء کا اس میں بہت بڑا مقام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمال صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جا سکتی ہے تو وہ یہی اعمال صالحہ ہیں۔ بس اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اور اگلے جہان میں بھی ایک انسان کی اگر اس کے ایمان میں پختگی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے معیاروں کو حاصل کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی اصول مقرر فرمایا ہے کہ اعمال صالحہ بجا لاؤ۔ بس اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عرب کے جہالت اور برائیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر آ کر، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر آ کر نہ صرف تم اپنی برائیاں دور کرو گے بلکہ نیکی، تقوی، عزت اور وقار کے اعلیٰ ترین معیار حاصل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو قومیں آج تمہیں تخفیف کی نظر سے دیکھتی ہیں، تمہیں جاہل اور بدو سمجھتی ہیں، وہ ایک وقت میں تمہارے سامنے جھکنے والی ہو جائیں گی، لیکن یہ سب عزت اور بڑائی ان لوگوں کے خالص ایمان کی وجہ سے ہوگی، اعلیٰ اخلاقی قدروں کے نتیجے میں ہوگی، اور نیک اعمال بجا لانے کے نتیجے میں ہوگی۔ بس اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک دنیا انہی جاہلوں کے یا جاہل کہلانے والوں کے زیر نگین اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور یہ بات قرآن کریم میں محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی راستے متعین کر دیے کہ اس اصول کو اپناؤ گے تو اپنا مقام حاصل کرو گے، لیکن بدقسمتی سے یہ نیکیاں اپنانے کے بجائے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں حکم دیا ہے، دنیا کی ہوا ہو اس کے پیچھے مسلمان پڑ گئے، اور نتیجتاً اسلاف کی جو میراث تھی وہ کھو بیٹھے ہیں۔ خدا کے نام پر مسلمان کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلمانوں پر جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں پر حکمران بنے ہوئے ہیں۔ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے مسلمان حکومتیں مغرب کی طرف دیکھتی ہیں، غیروں کی طرف دیکھتی ہیں۔ کسی مسلمان ملک کے اندرونی معاملات ہیں اور وہاں بدامنی اور بے چینی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، تو بجائے مسلمان ملکوں کے
کہ انہیں سمجھائیں. امریکہ اور یورپ ان معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، ان کے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے بلکہ زبردستی کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ مسلمان یہ غیر مسلم حکومتیں ہیں، اس لیے انتہائی حد تک میں سلوک پھر ان کے کرندے مسلمانوں سے کرتے ہیں. پھر مسلمانوں کی طرف سے ایک شور اٹھتا ہے. غرض اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بلندیوں میں جانے کے بجائے پستیوں کی طرف مسلمان آج کل کے گر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اعلیٰ اعمال ہی تمہارے لیے اونچے مقام دلانے والے ہو سکتے ہیں. بس سوچو اور غور کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. لیکن سوچنے اور غور کرنے کے بعد بھی مسلمان علماء اور مسلمانوں کے لیڈر یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے عمل غیر صالح ہونے کی وجہ سے، ہماری حرکات کی وجہ سے ہمیں بلندیوں کے بجائے ذلت کا سامنا ہے. لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ عمل صالح بجائے لانے کے جو طریقے خدا تعالیٰ نے بتائے ہیں اس زمانے میں خاص طور پہ، ان پر کس طرح عمل کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق صادق جو خدا کے بعد ہر وقت آپ کے عشق میں مخمور رہتا تھا، اور اس عشق رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے زمانے کا امام اور مہدی اور مسیح بنا کر بھیجا تھا. اور اپنے نور سے منور کیا ہے. اس عاشق رسول کا انکار تو تم کر رہے ہو، اور نہ صرف انکار کر رہے ہو بلکہ آج مسلمان ہونے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو اس عاشق صادق کو گالیاں دے، ہر تحریر میں گندے اور بےہودہ الفاظ استعمال کرے، وہی سچا مسلمان کہلاتا ہے. اس عاشق رسول نے تو یہ اعلان کیا تھا اور اعلان کرتا ہے کہ جب سے یہ نور ملا، نور پیغمبر سے ہمیں ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے. اور پھر فرمایا مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کافر ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی حد تک کرتے ہیں. بس وہ نور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کا صحیح ادراک اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ نہ کسی کو ہے اور نہ کسی کو ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہی وہ عاشق صادق ہیں جن کو آپ کے مقام کا اور نور کا ادراک ہے. اس نور کی خوبصورتی کا جس انداز میں آپ نے پیش فرمایا ہے وہ آپ کا حصہ ہے. بس آج عمل صالح کر کے بلند مقام پانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اس عاشق صادق سے حقیقی رنگ میں جڑ جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور نور محمدی کی سورہ نور کی ایک آیت کی روشنی میں جو تفسیر فرمائی ہے وہ پیش کرتا ہوں.
یہ سورہ نور کی آیت 36 سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض مسئلہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ شیشے کے شمعدان میں ہو، وہ شیشہ ایسا ہو گویا ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی، اس کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود بھڑک کر روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ کا شعلہ نہ بھی چھوا ہو۔ یہ نور علی نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ پہلے اللہ نور السماوات والارض کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے، خواہ وہ ارواح میں ہو، روحوں میں ہو، خواہ اجسام میں ہو، خواہ ذاتی ہو اور خواہ عرضی، یعنی خواہ کسی کی ذاتی خوبی کی وجہ سے اس میں نظر آ رہا ہے وہ نور، یا کسی سے مانگ کے لیے ہے، خواہ ظاہری ہے، خواہ باطنی ہے، خواہ ذہنی ہے، خواہ خارجی ہے، اس کے فیض، اسی کے فیض کا عطیہ ہے۔ یہ تمام قسم کے نور جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیض کا عطیہ ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے، اور کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں۔ وہی تمام فیوز کا مبدأ ہے، اسی سے تمام فیض پھوٹتے ہیں، اور تمام انوار کا علت العلل ہے، اسی کی وجہ سے تمام، یعنی وہی وجہ بنتا ہے تمام نوروں کا، اور تمام رحمتوں کا وہی سرچشمہ ہے، اسی کی ہستی حقیقی، تمام عالم کی قیوم، تمام کائنات کو قائم رکھنے والی، اور تمام زیر و زبر کی پناہ وہی ہے۔ جو بھی الٹ پلٹ ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، تعمیر ہے، تخریب، ہر چیز کی پناہ جو ہے وہی ہے، جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلت وجود بخشا۔ یعنی کچھ چیز نہیں تھی پہلے، جو یہ کائنات بھی بند تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو وجود بخشا۔ فرمایا یہ تو ایک فیضان عام ہے، یہ ایک ایسا فیضان ہے جس سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے، جس کا بیان اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض میں اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ یہی فیضان ہے جس نے دائرہ کی طرح ہر ایک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے، وہ چاہے مومن ہے، غیر مومن ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہیں، پانی ہے، جانور ہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، جس کے فائز ہونے کے لیے کوئی قابلیت شرط نہیں، لیکن بمقابلہ اس کے ایک خالص فیضان بھی ہے جو مشروط بشرائط ہے۔ ایک ایسا فیض ہے جو خالص ہے، اس کی بعض شرطیں ہیں، اور انہی افراد خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اس کو قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہو۔ اور یہ جو خاص فیضان ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن میں وہ استعدادیں بھی موجود ہوں جو اس کو قبول کر سکتی ہیں۔
یعنی نفوس کاملہ انبیاء علیہ السلام پر، جن میں سے افضل و اعلیٰ ذات جامع البرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ جو قابلیت اور استعدادیں رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ہیں. اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ استعدادوں اور قابلیت رکھنے والے اور اس قابلیت رکھنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو تمام قسم کی برکات کا مجموعہ ہے، دوسروں پر ہرگز نہیں ہوتا. اور چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے جو بہت غور کرنے سے نظر آتی ہے. جو فیض ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فیض، اور دقائق حکمیہ میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے، اور حکمت کے جو باریکیاں ہیں ان میں سے ایک بڑا باریک مسئلہ ہے. یہ ہر ایک کو نظر نہیں آ سکتا. اس لیے خدا تعالیٰ نے اول فیضان عام کو جو ظاہر میں ظاہر ہو رہا ہے بیان کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان کا نور ہے، اس کو بیان کر کے پھر فرمایا ہے، پھر اس فیضان خاص کو بغرض اظہار کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال میں بیان فرمایا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا نور بیان فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور کوئی چیز اس سے باہر نہیں، وہی ہر چیز کی پیدائش ہے اور وہی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. پھر اس خاص نور کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی مثال ایک دی، جو خاص نور کی جو انتہا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، جو اس آیت سے شروع ہوتی ہے، آیت کے اس حصے سے کہ مثلہ نور ہی کمشکات فیہا مصباح، یعنی اس نور کی مثال فرد کامل میں جو پیغمبر ہے یہ ہے جیسے ایک طاق، یعنی ایک خانہ بنا ہوتا ہے جو دیوار پہ، ایسی جگہ جو دیوار میں خاص روشنی کے لیے چیزیں رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، عموماً روشنی کے لیے بنائی جائے اس کو طاق کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ طاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع تر سینہ ہے، اور اس طاق میں ایک مثال بیان ہو رہی ہے، اور اس طاق میں ایک چراغ ہے، ایک روشنی کا لیمپ ہے، اور یہ چراغ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وہ چراغ شیشے کے شمع دان میں ہے، تو شمع دان میں جب چراغ رکھا ہو، اس کی ایک مثال اس لیے دی ہے شیشے کے چراغ میں کہ جب شمع دان میں چراغ رکھا ہو تو آندھیوں وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے. جب ایک گلوب میں روشنی ہوتی ہے، کوئی بھی شعلہ، تو ایک تو محفوظ رہتی ہے وہ باہر کی ہواؤں سے، موسمی اثرات سے، دوسری روشنی بڑھ جاتی ہے اس کی. جیسا کہ ایک عام آدمی بھی جانتے ہیں، ہمارے تیسری دنیا میں تو ہر جگہ مٹی کے تیل کی لالٹینیں استعمال کی جاتی ہیں غریب ملکوں میں، تو اس شیشے کے گلوب کی وجہ سے وہی شعلہ جو ویسے ہوا میں رکھا جائے تو بجھ جائے، اسی سے کو لالٹین میں جب استعمال کر کے اور اس کے اوپر چمنی چڑھا دی جاتی ہے یا گلوب چڑھا دیا جاتا ہے تو شعلہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور آندھیوں میں بھی لوگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں جہاں جدید قسم کی ٹارچیں وغیرہ نہیں ہوتی، اور جہاں لیمپ یا ٹارچ کا سوال پیدا ہو وہاں بھی جب اس کے اوپر شیشہ چڑھایا جائے، گلوب چڑھایا جائے، ریفلیکٹر چڑھایا جائے تو روشنی مزید پھیلتی ہے. تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے جو نہایت مصفہ ہے، یعنی نہایت پاک اور مقدس دل میں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، جو کہ اپنی اصل فطرت میں شیشہ سفید اور صافی کی طرح ہر یک طور کی کثافت اور کدورت سے منزہ اور مطہر ہے، ہر چیز سے، ہر گند سے پاک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. اور تعلقات ما سوا اللہ سے بکلی پاک ہے، یعنی آپ کا دل ہر
چیز سے پاک ہے، اور وہی ایسا ہے جو اتنا صاف اور پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوں ڈوبا ہوا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس میں سے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور یہی اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس دل میں اترتی، اور جب وحی الہی اس روشن اور صاف دل میں اتری تو اس کی روشنی اور چمک یوں دنیا کو روشن کرنے والی بنی جیسے چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے. جو دیکھنے والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا تھا، ان کو یہ روشنی نظر آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ زیتون کے شجر مبارک سے روشن کیا گیا ہے، یعنی زیتون کے تیل سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہے اس درخت سے مراد، کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے. وہ مختلف قسم کی برکتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ وہ تمام کمالات کا جامع ہے. ہر قسم کا کمال اس میں جمع ہوا ہے، جس کا فیض کسی جہت و مکان اور زمان سے مخصوص نہیں ہے. کسی خاص طرف اس کا فیض نہیں جا رہا، کسی خاص جگہ پر اس کا فیض نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے اس کا فیض نہیں ہے، بلکہ تمام جگہوں پر، تمام طرفوں میں، تمام مکانوں میں اور تمام زمانوں کے لیے تا قیامت یہ فیض جاری رہے گا. بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام علی سبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری اور کبھی منقطع نہیں ہوگا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس راستے پر چلا جائے جہاں سے یہ فیض، جاری فیض جو ہے ہمیشہ ملتا رہے. اور وہ راستہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی ہے اور احکامات کی تعمیل ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اس شجرہ مبارکہ کے روغن سے جو چراغ وہی روشن کیا گیا ہے، سو روغن یعنی تیل جو ہے، اس سے مراد عقل لطیف نورانی محمدی ما جمیع اخلاق فاضلہ فطرتیہ ہے. یہ تیل جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ مقام ہے اس عقل کا جو نور سے بھرا ہوا ہے، جس میں تمام اخلاق فاضلہ ہیں اور وہ فطرت میں رکھے گئے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں رکھے گئے ہیں، اور اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی صلاحیتیں اور آپ کے اخلاق فاضلہ اس بات کے حقدار ٹھہرے کہ اس تیل کا کردار ادا کریں جو چراغ کو جلانے کے لیے کام آتا ہے. پھر خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی، تو اس بارے میں مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی تینت پاک محمدی میں نہ افراط ہے نہ تفریط. ایسی طبیعت ہے آپ کی، ایسی فطرت ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ نہایت توسط و اعتدال پر واقع ہے اور آسن تقویم پر مخلوق ہے. ایک انتہائی اعلیٰ شکل کی بناوٹ ہے اس کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تو پہلے ہی نیک تھی اور بیلنس تھی. آپ کی وحی کے ہونے سے پہلے ہی جو تاریخ ہے ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح آپ کو ہمیشہ انصاف پر چلنے والے اور صحیح فیصلے کرنے والے تھے، اور کفار اس زمانے کے آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور حق کی طرف جھکی ہوئی تھی آپ کی طبیعت. اس لیے اللہ تعالیٰ کی وحی بھی اس فطرت کے مطابق نازل ہوئی. یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فطرت کے ساتھ پیدا فرمایا جس میں نہ افراط ہو
اور نہ تفریط ہو، تاکہ وہ وحی الہی جو آپ پر اترنی ہے، جس نے دین کو ہر لحاظ سے کامل کرنا ہے، اس کے آپ صحیح پرتو بن سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے موسیٰ کے مزاج میں بھی جلال اور غضب تھا، تو ریت بھی موسوی فطرت کے مطابق کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں حلم اور نرمی تھی، سو انجیل کی تعلیم بھی حلم اور نرمی پر مشتمل ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا۔ نہ ہر جگہ حلم پسند تھا، نرمی پسند تھی، نہ ہر مقام مرغوب خاطر تھا، بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت محل اور موقع کی ملحوظ طبیعت مبارک تھی، یعنی موقع اور محل کے لحاظ سے آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی۔ قرآن شریف بھی ایسی طرز موزون و معتدل پر نازل ہوا، اور یہی تعلیم پھر قرآن کریم لے کر آیا کہ جامع شدت و رحمت و ہیبت و شفقت و نرمی و درستی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم میں شدت بھی ہے، رحمت بھی ہے، جہاں ڈرانے کی ضرورت ہے، ہیبت خوف بھی دلایا گیا ہے، جہاں شفقت اور نرمی کی ضرورت ہے شفقت بھی موجود ہے، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہ نرمی موجود ہے، جہاں ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے وہ درستی موجود ہے۔ ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ چراغ وحی فرقان اس شجرہ مبارک سے روشن کیا گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت تھی اس کے مطابق پھر جو اللہ تعالیٰ کی وحی تھی قرآن کریم کی، اس سے یہ شجرہ مبارک جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ روشن کیا گیا کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم کا ایک منفرد اور بلند مقام ہے جس کو کوئی بھی سابقہ تعلیم نہیں پہنچ سکتی، اور یہی مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی تو اے نبی ایک خلق عظیم پر مخلوق کو مفطور ہے، یعنی اسی پر پیدا کیا گیا ہے اور تیری فطرت میں ہی رکھا گیا ہے، یعنی اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم اور مکمل ہے کہ اس پر زیادت متصور نہیں، کیونکہ جو انسانی سوچ جا سکتی تھی اعلیٰ اخلاق کی اور ہر قسم کی خصوصیات کی، وہ انسان کامل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، اور اس سے زیادہ تصور ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا حاصل ہو۔ عظیم جو ہے وہ ایسی صفت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی چیز کی استعدادیں ہیں انتہائی کسی بھی نوع کی، تمام انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے استعدادیں رکھی ہیں ان کا جو بھی کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پورا فرمایا، یہ عظیم کا لفظ استعمال کر کے۔ پھر آپ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تیل ایسا لطیف ہے، ایسا ہلکا ہے اور بھڑکنے والا ہے کہ بن آگ کے ہی روشن ہو سکتا ہے، بن آگ کے ہی روشن ہونے پر آمادہ ہے، اس کو آگ نہ بھی دکھاؤ تب بھی وہ روشن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی عقل
اور جمعی اخلاق فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال، موزونیت اور لطافت اور نورانیت پر واقعہ کہ الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے۔ وہی الہی جب نہیں آئی تب بھی وہ اخلاق ایسے اعلیٰ پایا کہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت بنائی تھی کہ وہ ہر لوگ جو تھے اس زمانے کے تب بھی آپ سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ نور علی نور، یعنی جب کہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر پہلے ہی کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی، نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باوجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا، پھر نوروں کا ایک مجموعہ بن گیا۔ بس اس میں یہ اشارہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بس اس میں یہ اشارہ ہے، اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے، تاریکی پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ فیضان کے لیے مناسب شرط ہے، اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں، بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے۔ اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا کام، ہر کام حکمت پر منحصر ہے، وہ بغیر کام کے، بغیر کسی مناسبت سے کوئی کام نہیں کرتا، بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسا ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی نور قانون ہے، جو نور سے جو انہوں نے فیض پانا ہے، عام آدمی جو ہیں ان کے لیے بھی اس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اس کو اور نور بھی دیا جاتا ہے، جو فطرت میں ایک ہوگی اسی کو پھر اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے گا، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے، جس کی آنکھیں ہیں وہی سورج کو دیکھ سکتا ہے، اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے، اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے، اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں استعدادوں کے مطابق نور رکھا ہے، نیک فطرت زیادہ جذب کرتا ہے نیکیوں کو، جس میں کمی ہے وہ کم جذب کرتا ہے، اور اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ہر کوئی اس نور سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بس یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نور تھا جو اللہ تعالیٰ کے نور کا پرتو تھا، اور اب تا قیامت یہی نور ہے جس نے دنیا کو فیض پہنچانا ہے۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس زمانے میں اس نور سے سب سے زیادہ حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے لیا، جیسے میں پہلے بیان کیا میں نے، تاکہ دنیا میں اس نور کو پھیلائے۔ وہ آخری وہی جس کی روشنی تمام دنیا کے تمام کناروں تک پھیلنی ہے، اسے اونچے سے اونچے میناروں پر رکھتا چلا جائے تاکہ دنیا اس کی روشنی سے فیض یاب ہو، اور اس کام کو جاری رکھنے کی وجہ سے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الخلفاء کہا گیا ہے، کہ آپ سے پہلے جو بھی اولیاء اور مجددین آئے ان کے ذریعے مخصوص لوگوں اور مخصوص علاقوں میں اس تعلیم کو پھیلانے کا کام ہوتا رہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اب مسیح محمدی کے ذریعے سے اونچے ترین طاقوں پر رکھ کر اس چراغ کو دنیا کے تمام کناروں پر تک یک دفعہ پہنچانے کا جو کام ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ہونا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں تو یہ کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے
مطابق پھیلانے کے کام انجام دے رہے ہیں، اور اونچے ترین میناروں سے تمام دنیا میں یک دفعہ اس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے اسوہ، آپ کے اخلاق کو اور آپ کی تعلیم کو۔ اور اس خاتم الخلفاء کے بعد نظام خلافت ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ان طاقوں اور میناروں کو اونچا کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفوضہ فرائض کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر اس آیت کی جو اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی یہ نور مسلمانوں کے گھروں میں ہے، ان گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہیں، عبادات پہ جا لانے والے ہیں، عمل صالح کی طرف ہر وقت توجہ رکھنے والے ہیں، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور ایسے گھروں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے گا، ان کا رفع کیا جائے گا۔ اور ایسے گھر جن کو بلند کیا جائے، یہ نشانی ان کی بتائی گئی کہ وہ گھر ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے، یعنی نمازوں کی پابندی ہوتی ہے۔ بس اس نور سے حصہ لینے کے لیے اور دین کا مددگار بننے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور عبادتوں کی طرف توجہ دی جائے، صبح کی نماز بھی اور شام کی نماز بھی، صبح اور شام کی باتوں کا ذکر ہے۔ بس جس نور سے حصہ لینا ہے اور اس کے فیض یافتہ لوگوں میں شمار ہونا ہے، تو اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور یہ نماز ہی ہے جو ہر ایک کو اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بنے گی۔ عام طور پر ظہر اثر کی نمازیں ہیں جمع کرنے کا بڑا رواج ہو جاتا ہے، جو سوائے مجبوری کے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ مجبوری یہ ہوتا ہے، لیکن ایک عادت نہیں بن جانی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے، ان کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز سے قبل 4 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز سے پہلے ان 4 رکعات پر دوام کیوں اختیار کیا ہے، بڑی باقاعدگی رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ، یعنی کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل بلند ہو۔ بس یہ تھے وہ لوگ جو اس نور سے براہ راست فیض پاتے ہوئے اپنے ہر نیک عمل کو اپنی بلندی درجات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ان کے ہی گھر تھے جو اس بلند مقام پر پہنچے، یہی وہ لوگ تھے جو اس بلند مقام پر پہنچے جب وہ رضی اللہ عنہم کہلائے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے پھر ایک نمونہ ٹھہرے۔ آج
مسیح محمدی کے غلاموں کا بھی یہی کام ہے اور ان کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے اعمال کی بلندی کے لیے جس حد تک بھی نیک عمل بجا لانے کی کوشش ہو سکتی ہے کی جائے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نور سے وہی فیض پائے گا جس کے پاس کچھ نور ہو، اور اس کے حصول کے لیے اعمال شرط ہے، اور ہر موقع سے جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ضرورت ہے. پھر ایک اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ صبح شام ذکر کس طرح کرنا ہے جس سے گھروں کو بلند کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں ہی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ایسے عظیم مرد جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یا نماز کے قیام سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل خوف سے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی. بس اس کے بعد بھی اس کے بھی مقام جو ہیں وہ صحابہ نے اس نور سے حصہ پا کر حاصل کیے، باوجود تمام گھریلو ذمہ داریوں کے، باوجود تمام معاشرتی ذمہ داریوں کے، باوجود تمام کاروباری ذمہ داریوں کے. انہیں حقوق اللہ کی ادائیگیوں سے کوئی چیز غافل نہیں کر سکی. وہ اپنی عبادتوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے تھے، وہ اپنی نمازوں کو وقت پر اور باجماعت ادا کرنے والے تھے. جیسا کہ میں نے حدیث سے بتایا تھا کہ ظہر کی 4 سنتیں اس لیے باقاعدگی سے پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنے، اپنا رفع کرنے والے بنے. اسی طرح یہاں یہ بھی بیان ہوا کہ وہ زکوٰۃ دے کر دین کی ضرورت بھی پوری کرنے والے تھے اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے بھی تھے. بس یہ نمونے اس مجسم نور سے منسوب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے تھے جو آج تک ہمارے لیے مثال ہیں. آج بھی ان نمونوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے جس طرح اولین نے یہ قائم کیے تھے. آج کل تجارت اور بیع کی طرف توجہ اس زمانے میں کچھ زیادہ ہے، اس لیے باتوں کی طرف توجہ کی کوشش بھی زیادہ کرنی چاہیے، اور توجہ زیادہ دینی چاہیے. تجارت اور بیع کے فرق کیا ہے اس کو مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ تجارت تو خرید و فروخت ہے، لینا اور دینا، خریدنا اور بیچنا، لیکن بیع صرف فروخت ہے. اور آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں تو یہ سروسز جو ہیں یہ صرف بیع میں شمار ہوتی ہیں، اور اس ملک میں یہ سب سے زیادہ ہیں. یہ بھی نمازوں کی ادائیگی سے روکتی ہیں. وہ اپنے کام کو وقت پر ختم کرنے کے لیے کرنے کی کوشش میں اپنے فرائض کو اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حقیقی مومن ہیں ان کو دنیا میں مصروف رہنے کے باوجود آخرت کا خوف رہتا ہے، اور ان کی تجارتیں اور ان کے دوسرے کام انہیں خدا تعالیٰ کی عبادت اور حقوق العباد کی ادائیگیوں سے غافل نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت ان کے سامنے وہ نظارہ رہتا ہے جہاں مرنے کے بعد جواب دینا ہوگا. وہ فرض عبادتوں کی بھی ادائیگی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس طرف ان کی توجہ ہوتی ہے،
اور نوافل کی ادائیگی کی طرف بھی ان کی توجہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر اعمال کے مطابق جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں، اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بس وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پیدا فرمایا اور جو کامل تعلیم آپ پر اتاری، وہ مومنوں کے گھروں کو بھی بلند کرنے کا باعث بنی، اور یہ ایک ایسا جاری سلسلہ ہے جو ہمیشہ اس پر عمل کرنے سے جاری رہے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں بھی اور بعض دوسری آیات میں بھی واضح فرماتا ہے کہ ان اعمال صالحہ کو اپنے گھروں میں رائج کرنے سے، اپنے دلوں میں بٹھاتے ہوئے ان پر عمل کرنے سے تم ان کی بہترین جزا پاؤ گے۔ بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا جتنا عمل کیا گیا ہے، فرمایا کہ اپنے فضل سے مزید دے گا تم ایک قدم اوپر چڑھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے کئی قدم اوپر چڑھا دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس طرح نوازتا ہے کہ جس سے کا کوئی حساب اور شمار نہیں ہے، درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نور کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، اپنے گھروں میں اور اپنے دلوں میں رائج کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بڑھتے ہوئے فضلوں اور رحمتوں سے ہمیشہ نوازتا چلا جائے، ہمیشہ ہم نیک اعمال بجا لانے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول